فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی یہ کس حد تک ضروری ہیں شریعت میں، ان کا تحفظ کتنا ضروری ہے، ان پر امت کا اعتماد بحال کرانا کتنا ضروری ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے قرآن کریم کی بڑی مختصر سی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ خطاب کس کو فرمایا ہے؟ یا ایھا الناس کیا نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ پہلے یہ بات سمجھائی ہے کہ میرا خطاب ان کو ہے جو میری بات مانتے ہیں، میرا خطاب ان کو ہے جو مجھے اللہ مانتے ہیں۔ یہ بات میں انہیں کہہ رہا ہوں جو میرے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، انہیں کہہ رہا ہوں، ہر شخص کو نہیں کہہ رہا۔ اللہ رب العزت نے پہلے یہ بات سمجھائی ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ خطاب کس کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ جو ایمان نہیں لاتا اس کو خطاب ہی نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے غرض ہی نہیں ہے، قرآن کریم کو آخری کتاب نہیں مانتا اس کو چھوڑ دو۔ یہ بات میں انہیں کہہ رہا ہوں جو مجھے اپنا اللہ مانتے ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغمبر مانتے ہیں، اور میری کتاب قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ جب مجھے اللہ مانتے ہو تو میری بات مانو، مجھے اللہ مانتے ہو تو میری ہر بات مانو۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، میری ہر بات مانو۔ لیکن اللہ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے یا آدمی اللہ کی ذات کو دیکھے یا اللہ کی بات کو سنے۔ اگر آپ کسی کی ذات کو دیکھیں بھی نہیں اور کسی کی بات کو سنیں بھی نہیں تو اس کی بات مانیں گے کیسے؟ میں بیان کر رہا ہوں، بیان کے دوران مجھے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں کہتا ہوں پانی لاؤ، آپ نے میری بات سنی ہے، مجھے پانی دے دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیان کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے، مجھے پانی بھی مل جائے، تو میں اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب پانی مانگ رہے ہیں، آپ پانی دے دیں گے۔ لیکن اگر ہماری کرسی منبر کے قریب ایسا شخص بیٹھا ہو جو آنکھ سے نابینا ہو اور کان سے بہرا ہو، اور اسے میں کہوں پانی لاؤ، وہ پانی نہیں لاتا، اور میں اس کو سر پہ تھپڑ کے انداز میں یوں مار کر کہتا ہوں پانی کیوں نہیں لاتے، آپ سب کو ہوگے کہ مولانا صاحب آپ اپنے رویے پر توجہ دیں، یہ شخص بہرا ہے، یہ آپ کی بات نہیں سن رہا، یہ کیسے پانی لائے گا؟ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ایک شخص آنکھوں سے نابینا ہے اور میں اشارہ کرتا ہوں، وہ نہیں پانی لاتا۔ اب اگر میں اس کو ڈانٹوں، تھپڑ ماروں، آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب وہ آپ کی بات، آپ کی ذات کو نہیں دیکھ رہا، آپ کا اشارہ نہیں دیکھ رہا، آنکھوں سے نابینا ہے، تو آپ کی بات کیسے مانے؟ پتہ چلا کسی شخص کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے یا اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں، اور ہم دنیا میں اپنی اس آنکھ سے نہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے اس کان سے اللہ کی بات کو سن سکتے ہیں، تو پھر اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اطیعوا اللہ، میری بات مانو۔ ہم اللہ آپ کی بات کیسے مانیں؟ نہ آپ کی ذات کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ یہ جو اشکال ہونا تھا اس کا اللہ نے اگلے لفظوں میں جواب دیا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے پیغمبر کی بات مانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کو اس آنکھ سے دیکھا ہے اور اللہ کی بات کو اس کان سے سنا ہے۔ ہمیں حکم ہے اللہ کی بات مانو، میری ذات کو نہیں دیکھا، میری بات کو نہیں سن سکتے، میرے علم میں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں اطیعوا الرسول، میرے پیغمبر کی بات مانو۔ ہم امتی پیغمبر کی بات سنیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، پیغمبر کی ذات کو دیکھے یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم امت پیغمبر کی بات سنیں، پیغمبر اللہ کی بات سنیں، امت پیغمبر کی ذات کو دیکھے اور پیغمبر اللہ کی ذات کو دیکھے، اب اللہ کی اطاعت کوئی مشکل نہیں ہے، الجھن ختم ہوگی۔ اب وہ حضرات جو ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، آپ خود اندازہ فرمائیں یہ نظریہ کتنا غلط ہے اور اس کی زد کہاں پہ جا کے پڑتی ہے، اور سطحی سی بات قرآن کریم کی آیت کو لے کر بتا دی جاتی ہے۔ میں نے
گزشتہ کل رات کو بھی عرض کیا تھا، جمہور اہل السنت والجماعت اکابرین کا جو موقف ہے، اگر اس کے خلاف کوئی آیت آ جائے، اگر اس کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، آپ جمہور کے موقف کو آیت یا حدیث سن کر فوراً رد نہ کرو، کسی عالم سے پوچھو کہ ہمارے اکابر کا مسلک یہ ہے، ہمارے اکابر کا فتویٰ یہ ہے، اور یہ آیت اس کے خلاف آ رہی ہے، تو کیا ہمارے اکابر اس آیت کو نہیں سمجھ سکے؟ پھر جب آپ آیت کا معنی سمجھیں گے تو آپ کی الجھن ختم ہو جائے گی، اور آپ کو پورا یقین ہوگا کہ ہمارے اکابر کے عقائد و نظریات یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ جو لوگ اس عقیدے سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ فوراً آیت پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس میں نبی اور غیر نبی تمام برابر ہیں، کوئی آنکھ بھی اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں نبی پاک نے دیکھا ہے؟ ہم ان کو حدیث سنا دیتے ہیں، وہ حدیث مبارک ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ اب آپ اس حدیث کو چھٹرانے کے لیے وہ فوراً ایک اصول سنا دیتے ہیں، اور وہ اصول انہوں نے آپ کو پکوایا ہے، آپ کو رٹوایا ہے، آپ کو سمجھایا ہے، اور آپ اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اصول کیا سمجھاتے ہیں؟ دیکھو، پہلے قرآن ہے اور پھر حدیث ہے۔ اگر حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ آ جائے، حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے، تو قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ میں ابھی آپ سے پوچھوں نا ٹھیک ہے، آپ نے کہنا ٹھیک ہے، بالکل بجا ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھا، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی ہے، ہم قرآن کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ اب لوگوں کا ذہن بن جائے گا کہ ہمارا عقیدہ قرآن والا ہے، اور تمہارا حدیثہ اس حدیث والا عقیدہ ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ مجھ سے بھی لوگ مسائل پوچھتے ہیں، کبھی ٹیلی فون پہ، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی کال کرتے ہیں، کبھی براہ راست پوچھتے ہیں۔ تو میں نے کئی بار یہ بات سنائی کہ مجھے بھی ایک شخص نے یہی بات سنائی کہ یہ عقیدہ حدیث پاک میں ہے تمہارا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، اور یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھی ہم خانقاہوں والے لوگ ہیں، ہم دعوت تبلیغ والے لوگ ہیں، ہم مدارس والے لوگ ہیں، ہم لڑنے اور جھگڑنے والے نہیں ہیں، ہم بد دعائیں بھی نہیں دیتے، ہم دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے۔ کہا جی آمین۔ میں نے کہا جب آپ جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک کا دیدار کریں گے؟ کہتا جی کریں گے۔ میں نے پوچھا کس آیت میں لکھا ہے؟ کہا جی حدیث پاک میں ہے، اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار کریں گے۔ میں نے کہا اس حدیث کو میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں لا تدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی اللہ کو نہیں دیکھے گی۔ حضور پاک والی حدیث ہے تو آپ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے، اور تیرے والی حدیث ہے تو قرآن کے خلاف نہیں ہے، تو کیسے اللہ کا دیدار کرے گا؟ جب اپنی باری آتی ہے تو پھر تعویلیں شروع ہوتی ہیں۔ تعویلیں ہمیں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تعویل کرتے ہیں۔ اب دیکھو تعویلیں شروع ہو گئی نا، ضرورت پڑے پھر کیسے تعویل کرتے ہیں، کیسے تعویلات پھر کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کوئی شخص زمین پہ رہ کے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ میں زمین پہ نہیں، میں تو جب جنت میں جاؤں گا تو پھر دیدار کروں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اللہ کا دیدار کیا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں عرش پر جا کر کیا ہے۔ آپ جنت میں اللہ کا دیدار کرو تو یہ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے حضرت عرش پہ جا کے دیدار کریں تو یہ حدیث قرآن کے خلاف کیسی ہوگی؟ اب آپ بتاؤ کہ ہمارے کابر کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کا حضور نے دیدار کیا، یہ قرآن کے خلاف ہے؟ وضاحت آ گئی نا، اب بات حل ہوگی۔ یہ وضاحت نہ سنی ہوتی، آپ میں سے 10 نے کہنا تھا علماء دیوبند کا عقیدہ قرآن کے خلاف۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔